بعض لوگ قربانی کے معاملے میں دوسرے کو وکیل بناتے ہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں۔ عمومی طور پہ جو ہمارے عزیز و اقارب بیرون ممالک میں رہائش پذیر ہیں، وہ اپنی قربانیاں پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو وہاں ایک مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وکیل بننے میں ایک تو اجازت ضروری ہے کہ جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں وہ آپ کو اجازت دے کہ آپ میری طرف سے قربانی کریں۔ جب اس نے اجازت دی آپ وکیل بن گئے۔ اور دوسری بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی عید کا دن ہو۔ اگر وہاں عید کا دن نہیں ہے اور جس جگہ جانور موجود ہے وہاں عید کا دن شروع ہو چکا ہے تو اس کا جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا ہے کہ جو قربانی کرانے والا جس ملک میں رہائش پذیر ہے اس کے قربانی کے ایام پاکستان سے ایک دن پہلے شروع ہو رہے ہیں یا برابر شروع ہو رہے ہیں یا بعد میں شروع ہو رہے ہیں۔ اگر تو وہاں قربانی ایک دن پہلے ہے، قربانی کا دن عید الاضحیٰ ایک دن پہلے ہے، پھر تو اس کی قربانی یہاں پہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں دوسرا دن ہوگا، پاکستان میں پہلا دن ہوگا، وہاں تو قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہیں، پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس لیے وہاں عید شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وہاں عید کا دن اور پاکستان میں عید کا دن برابر ہیں، ایک دن میں وہاں عید ہے، جس دن پاکستان میں ہے اسی دن وہاں پر عید ہے، تو وہاں پہ جو مقیم شخص ہے اس کی قربانی پاکستان میں اگر ادا کرنی ہے تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس ملک میں جہاں وہ شخص رہائش پذیر ہے جس کی قربانی پاکستان میں کی جا رہی ہے وہاں عید کا دن شروع ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے۔ برطانیہ ہم سے 5 گھنٹے پیچھے ہے، ہم 5 گھنٹے آگے ہیں۔ ہم عید کی نماز پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں، وہ تو سوئے پڑے ہوتے ہیں، وہاں تو بھی صبح صادق ہی نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھنا ہے جب تک وہاں پہ صبح صادق نہیں ہوتی، عید کا دن شروع صبح صادق سے ہوتا ہے، اس کا جانور پاکستان میں ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں جو وکیل ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کی قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں انہیں اس بات کی ضرور تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کی قربانی کرنے سے پہلے تحقیق کریں کہ وہاں بھی صبح صادق ہو چکی ہے۔ تو ان مسائل کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کریں، لوگوں کی قربانیوں کو خراب نہ کریں کہ وہاں ابھی عید کا دن شروع نہیں ہوا اور اس کی قربانی یہاں پہ ذبح کر دی گئی، قربانی خراب ہو گئی اس کی۔ جس جگہ جانور موجود ہے، جس جگہ جانور موجود ہے وہاں بھی ایام قربانی ہو، جس جگہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے جس جگہ پہ وہ موجود ہو وہاں بھی قربانی کی ایام ہو، دونوں جگہ پہ قربانی کی ایام ہو، پھر اس کا جانور ذبح کیا جائے۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے پاکستان میں تیسرا دن قربانی کا ہوتا ہے اور بیرون ممالک جہاں ایک دن پہلے عید ہوئی ہوتی ہے ان کے ایام ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کی قربانی تیسرے دن کرنی ہے۔ پاکستان میں تیسرا دن ہے اور وہاں عید ختم ہو چکی ہے، پھر مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو ان مسائل کا خیال کرتے ہوئے قربانی کریں تاکہ ہماری قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ترتیب کے مطابق ہو۔